अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सईद नदीम अब्बास की सरबराही में खानेवाल पुलिस ड्राइम को जड़ से उखाड़ देने के लिए पुरअज़म है। 24 घंटों में 5 मंशियात फरोश, 5 इश्तिहारी, 2 नाजायज़ असले में मुलव्वस मुलजिमान समेत एक अदालती मफरूर गिरफ्तार मुलजिमान से 6 किलो 10 ग्राम चर्स, 90 लीटर शराब, 5 आलू भट्टी, 3 पिस्टल, 30 बोर बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान से इन्वेस्टिगेशन जारी, जिससे मजीद इंकशाफात मुतवक्का हैं। DPO की तरफ से पुलिस टीम को शाबाशी का पैगाम। पुरअमन मुआशरे की तश्कील के लिए मोअज़्ज़िज़ शहरी पुलिस के साथ मुस्बत तावन जारी रखें। समाज दुश्मन अनासर का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। रुख करते हैं हरुनाबाद में तालिब इल्म कत्ल हो गया। थाना सदर के इलाका अल खैर सोसाइटी में 9वीं जमात का तालिब इल्म मोहम्मद हसनैन के कत्ल का मुकदमा 2 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। जी बिल्कुल मकतूल हसनैन के भाई अवैस अली की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा मोहम्मद एजाज उर्फ मामा और एक नामालूम शख्स के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मरकज़ मुलजिम एजाज, जो कि चौधरी महमूद अराइन के डेरे पर गनमैन था, जो कि असरो बेशतर कॉलोनी में फायरिंग करता रहता था, जिसको मेरे भाई हसनैन ने मना किया था। इसी रंजिश की बना पर मेरे भाई हसनैन को फायर करके कत्ल कर दिया। पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। रुख करते हैं बहावलनगर का। जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक आज डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम से चेयरमैन पंजाब वॉइस पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सरदार जफरुल्लाह खान, सरपरस्त आला निजामुद्दीन गुज्जर और ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी शुजाउद्दीन गुज्जर के हमरा उनके दफ्तर में अहम मुलाकात हुई। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर ने मीडिया नुमाइंदगान और ऑन न्यूज़ टीम का वालहाना इस्तकबाल किया और बड़ी हौसला अफजाई फरमाई। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर ने सरदार जफरुल्लाह खान को चेयरमैन पंजाब वॉइस ऑफ पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट लाहौर मुंतखब होने और ऑन न्यूज़ ब्यूरो चीफ, डिविजनल ब्यूरो चीफ बहावलनगर बनने पर मुबारकबाद पेश की और खुशी का इजहार किया। इस अहम मुलाकात में सरदार जफरुल्लाह खान ने उनकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए खैरियत दरियाफ्त की और दुआ की। दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा कि मोहतरम DC, आप बड़े ही मुल्को कौम के जिम्मेदार ऑफिसर और हमारे ज़िले की अहम और बाख्तियार अथॉरिटीज़ हैं। हम सब मुसलमान हैं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। आपका अव्वलीन फरीज़ा लोगों के लिए आसानियाँ, उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और आवाम के मसाइल हल करना है। आपके पास इख्तियारात, वसाइल और मोतबर ज़राए और एजेंसियाँ मौजूद हैं। जनाबे वाला, बतौर VOP एंड डिविजनल ब्यूरो चीफ बहावलनगर, आपके इख्तियारात और फ़राइज़ मनसबी के लिहाज से चंद इशूज़ और मसाइल आपके नोटिस में लाना चाहते हैं। उम्मीद है आप हमदर्दाना गौर फरमाएंगे और तमाम मसाइल एहसन तरीके से हल करेंगे। हमारे ज़िला बहावलनगर में DC बहावलनगर की तरफ से शहर बहावलनगर के ताजिर पेशा हजरात के लिए मुख्तलिफ अशिया, सामान, ज़रूरियात ज़िंदगी और खाद की फ़रोख्त के लिए जो रेट्स मुकर्रर किए गए उस पर अमल दरामद ना हो रहा है। लोग मनमानियाँ कर रहे हैं, अपनी मर्जी की कीमतों से वसूल कर रहे हैं। लोग कोई डर नहीं रखते। मिसाल के तौर पर बड़ा गोश्त 400 रुपये, छोटा गोश्त 800 रुपये, मगर शहर के कसाब ज़्यादा कीमतें ग्राहकों से वसूल कर रहे हैं। हमारी खुर्दनी अशिया, मिर्च, मसाला, नमक, चीनी और दूध में दुकानदार ताजिर पेशा मिलावट कर रहे हैं। गला मंडी में 1760 रुपये यूरिया खाद 2600 या 2700 फ़ी फ़रोख्त हो रहा है, जबकि खाद की कोई कमी ना हुई। आड़तियों के गोदामों में मौजूद है, खादे ब्लैक में बेचते हैं। हमारे थानों के अंदर रिश्वत आम है। लोगों का मुकम्मल जहन और मिजाज बन गया कि पुलिस के साथ मुकमुकाव और पैसे के बगैर यहाँ काम मुमकिन नहीं। शहरों में नशा जैसी लानत आम हो रही है। हमारे तलीमी इदारों के बच्चे बच्चियाँ नशे में मुलविस हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? हमारी चावल धान फैक्ट्रियों में 2 नंबर चावल फैक्ट्री मालकान फरोख्त कर रहे हैं। इंसफाक लोगों के अंदर कोई इंसानियत या खौफ खुदा नहीं है। मजीद उन्होंने पकड़ने वाला कोई नहीं। पटवारी लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड अमला बगैर रिश्वत के फ़र्द मालकियत नहीं देते, उनको कौन पकड़ेगा? हमारे मुख्तलिफ महकमा जात, महकमा खजाना, महकमा तलीम, महकमा वापडा, एक्साइज, इनकम टैक्स, सरकारी हस्पताल और एजुकेशन, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड और तहसीलदार दफ्तर, रजिस्ट्री ब्रांचेस, स्टाम्प फरोश हजरात और ट्रैफिक पुलिस में रिश्वत खुलेआम है। मुलाजमीन तबका लोगों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। लोगों ने रिश्वत और हराम ज़राए को हक समझ लिया। मुल्क के वडेरे, ज़मींदार और बड़े लोग ज़मीनों और गरीबों की जायदादों पर काबिज हैं। दीगर शोबा सेहत, मेडिकल स्टाफ, रोज़मर्रा स्टोरों में वाफर मिकदार में अद्वियात पड़ी हैं, मगर हमारे डॉक्टर्स दवाई मौजूद ना होने का बहाना ढूंढते हैं। अक्सर हमारे मरीजों को दवाई बाहर से खरीदना पड़ती है। मौजूदा तहरीक इंसाफ इमरान खान हुकूमत का आवाम की खिदमत के लिए एक बहुत बड़ा अहम इकदाम उठाया।
پورے پنجاب میں شناختی کارڈ کو انہوں نے صحت کارڈ بنا دیا جس میں لوگوں کا علاج مفت ہوگا۔ اس پر یہ ہم عمران خان اور پنجاب حکومت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، مگر بہاول نگر میں ہمارے ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹرز اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ لوگوں سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں جو کہ انتہائی زیادتی ہے اور ظلم کے مترادف ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں کوئی تسلی بخش پڑھائی نہیں، ہمارے اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی کمی ہے۔ شہر کے مختلف محلہ جات اسلام نگر، فیصل کالونی، فاروق آباد، غربی شرقی نظام پورہ، خادم آباد کالونی اور ماڈل ٹاؤن بہاول نگر میں سیوریج گٹر بند ہیں۔ مزید سیوریج ملا گندا پانی عوام پی رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام مختلف بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ شہر کی فروٹ سبزی منڈی کے اندر انتہائی برا حال، کیچڑ اور غلاظت کوڑے کے ڈھیر پڑے ہیں، ہر طرف تافن اور بدبو۔ فروٹ سبزی منڈی کے چند مافیا مخصوص آڑتی صاحبان لاکھوں روپے کرایہ ہر ماہ کمیشن ایجنٹس دکانداروں اور بھیڑی والوں سے وصول کرتے ہیں۔ مارکیٹ کمیٹی کے دکانداروں کو علیحدہ روزانہ 400 تا 500 روپے فی کس دکاندار پرچی کا وصول کرتے ہیں۔ رخ کرتے ہیں پاک پتن کا پولیس کا بڑا کھڑاک۔ محکمہ پولیس چوکی انچارج رانا محمد آصف نے انچارج سنبھالتے ہی 40 بوتل ولائتی شراب سمیت ملزم کو گرفتار کر کے بڑے کھڑا کر دیا۔ جی بالکل، اے ایس آئی رانا آصف انچارج چوکی بابا نے پولیس اہلکاروں کے ہمراہ دوران گشت مشکوک کار کا تعاقب کر کے 40 بوتل ولائتی شراب برآمد کر لی۔ تھانہ سٹی پولیس نے کار سوار کو حراست میں لے کر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل مختار کی سربراہی میں محکمہ پولیس شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ آپ کے لیے چلتے ہیں بھکر کی جانب۔ 8 فروری 2022 تھانہ صدر بھکر پولیس کی کارروائی، چند روز قبل اغوا ہونے والا لڑکا بازیاب، اغوا کار گرفتار۔ ڈی پی او بھکر سعید علی رضا کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ایس ایچ او صدر بھکر نے چند روز قبل اغوا ہونے والا لڑکا بازیاب کروا کے ورثہ کے حوالے کر دیا۔ نواحی علاقہ محلہ حسین آباد کے رہائشی غیبر عباس نے تھانے میں درخواست دی کہ میرا حقیقی بھائی کمیل عباس ولد مقبول حسین بعمر 14 سے 15 سال جو کہ اسکول گیا اور گھر واپس نہ آیا، کافی تلاش کرنے کے بعد بھی اس کا سراغ نہ ملا۔ خدشہ ہے کہ میرے بھائی کو کسی نے اغوا نہ کر لیا ہو، پولیس کارروائی عمل میں لائی جائے، جس پر مقدمہ درج کر کے ڈی پی او بھکر نے ایس ایچ او تھانہ صدر بھکر کو احکامات جاری کیے کہ فوری طور پر ٹیمیں تشکیل دی جائیں اور لڑکے کی تلاش شروع کی جائے، جس پر ایس ایچ او تھانہ صدر محمد اختر بگا، ایس آئی بھکر رانا محمد اشرف، ایس آئی موا ٹیم نے ممکن وسائل کو روئے کار لاتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اغوا ہونے والا لڑکا کمیل عباس ولد مقبول حسین کو بازیاب کروا کے ملزم مسمی محمد خضر ولد اعجاز حسین قوم بلوچ سکنہ محلہ حسین آباد کو گرفتار کر لیا۔ لڑکے کو وارثان کے حوالے کر دیا گیا۔ خبر ہے منگوال سے۔ منگوال چوکی کے تھانے کا درجہ ملتے ہی ڈکیتیوں کی واردات میں ہوشربا اضافہ۔ سپر مارٹ میں 8.5 لاکھ کی 3 مسلح افراد کے ہاتھوں ڈکیتی، سی سی ٹی وی فوٹیج اور نیوز نے حاصل کر لی۔ گجرات سے ہمارے نمائندے اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ منگوال کے علاقہ گجرات سرگودا روڈ پر واقع سپر مارٹ پر 3 مسلح ڈاکو سپر مارٹ میں داخل ہوئے اور کاؤنٹر پر کھڑے کسٹمر اور کیشیئر کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنا کر 8.5 لاکھ روپے کیش اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد ایس پی انویسٹیگیشن پولیس کی بھاری نفری اور فرانسک ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر کے سپر سٹور کے مالک کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی، اور جب سے منگوال چوکی کو تھانے کا درجہ دیا گیا ہے، ڈکیتیوں کی وارداتوں میں اضافہ ہونے سے تاجر برادری اور شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ تاجر برادری اور شہریوں نے آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری اور علاقے میں آئے روز ڈکیتیوں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کا فوری طور پر سدباب کیا جائے۔ تھانہ منگوال کے علاقہ گجرات سرگودا روڈ پر واقع سپر مارٹ پر 3 مسلح ڈاکو سپر مارٹ میں داخل ہوئے اور کاؤنٹر پر کھڑے کسٹمر اور کیشیئر کو اسلحہ کے زور پر یرغمال بنا کر 8.5 لاکھ روپے کیش اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واقعہ کے بعد ایس پی انویسٹیگیشن پولیس کی بھاری نفری اور فرانسک ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر کے سپر سٹور کے مالک کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ یاد رہے کہ جب سے منگوال غربی چوکی کو تھانے کا درجہ دیا گیا ہے، ڈکیتیوں کی وارداتوں میں اضافہ ہونے سے تاجر برادری اور شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ تاجر برادری اور شہریوں نے آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری اور علاقہ میں آئے روز ڈکیتیوں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کا فوری طور پر سدباب کیا جائے۔ آپ کے لیے چلتے ہیں کاموکی کی جانب۔ اسلم بھٹی کی رپورٹ کے مطابق کاموکی میں کشمیریوں کے حق میں 5 فروری یوم یکجہتی کے سلسلے میں رانا ساجد علی شوکت کے زیر سرپرستی ایک بہت بڑا جلسہ عام منعقد ہوا۔ جلسہ عام کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا۔
رانا ساجد علی شوکت اور مقررین نے خطاب کیا۔ آخر پر معزز مہمان وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کشمیریوں سے یکجہتی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیڈر کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کی خدمت کرنی ہے۔ وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ آئی اور پیپلز پارٹی آئی، ان کی ایک ہی مقصد تھا کہ عوام کے پیسوں کو لوٹنا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اب صحت کارڈ سے عوام کے لیے 10 لاکھ روپے کا علاج فری ہوگا اور 150 ارب روپے احساس پروگرام کے تحت غریب عوام کو تقسیم کیے گئے۔ تھانہ سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ حافظ آباد روڈ پر 10 ارب کی لاگت سے سڑک تعمیر کی جا رہی ہے۔ کاموکی کی عوام کے لیے مہے چھٹا پر بنایا گیا انٹرچینج کو کاموکی سے لنک کر رہے ہیں۔ آج کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے، ہم ہمیشہ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ رخ کرتے ہیں نوشکی کا۔ وزیر اعظم عمران خان نوشکی پہنچ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایف سی اور رینجرز کے جوانوں کے تنخواہوں میں 15% اضافے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے ایف سی ہیڈ کوارٹر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں بہادر فوجی جوانوں کو اہم کامیابی پر مبارکباد دینے نوشکی آیا ہوں۔ بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں کے اوپر حکومت خاص توجہ دے رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج اکیلا نہیں بلکہ پوری قوم ساتھ ہے۔ ایف سی کے جوانوں نے دلیری کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان میں اتنے ترقیاتی کام کریں گے کہ دشمن کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ چمن سے کراچی تک ہائی وے بنا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مہنگائی کا سیلاب آیا۔ 40 سال بعد سب سے زیادہ مہنگائی اور امریکہ میں ہوئی۔ تقریب میں وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر داخلہ شیخ رشید، وفاقی وزیر فواد چودھری، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، گورنر بلوچستان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان وزیر اعظم کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سی پیک کے اگلے فیز میں سب سے زیادہ بلوچستان کو فائدہ پہنچے گا۔ جو دلیری ہے، جو میرے وہ 4 ہیرو کھڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنی ساری قوم کی طرف سے پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں بصیرپور سے۔ حق نواز کی رپورٹ کے مطابق بصیرپور کے نواحی گاؤں فیض آباد میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بصیرپور کے نواحی BHU گاؤں فیض آباد میں ڈاکٹر لیاقت علی کی ریٹائرمنٹ پر ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد ہوا، جس کے DHO مہمان خصوصی ڈاکٹر سجاد علی گیلانی تھے۔ اس پروقار تقریب میں بصیرپور کی معروف شخصیات جن میں خان صباحت علی خان وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ کوکاڑا، میاں غلام رسول وٹو ایڈوکیٹ، میاں خالد مسعود وٹو سابق ڈسٹرکٹ اٹارنی، سردار لیاقت علی خان لدھوکا وٹو، میاں نور احمد چوہان بہلول پور، میاں بشارت علی ناظم بصیرپور، خان رضوان احمد خان سابق ایڈمنسٹریٹر مارکیٹ کمیٹی بصیرپور، سید ذل حسنین شاہ، فخر علی ناتخواں، جنید فخر اور الیکٹرانک میڈیا گروپ سے محمد احمد بھٹی، محمد افضل بھٹی، منیر احمد منا، محمد افضل وٹو اور دیگر معززین شہریوں نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر مقامی زمیندار نواب آف فیض آباد میں میاں غلام رسول وٹو ایڈوکیٹ کی میزبانی میں ان کے ڈیرے پر پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر لیاقت علی کو مبارکباد دی گئی اور DHO ڈاکٹر سجاد علی گیلانی اور دوستوں نے مالائیں ڈالی۔ کہہ سکتے بھئی یہ نا نہ آوے، یہ سارا کریڈٹ ڈاکٹر صاحب نو جاندا ہے اور ایتھے ہوندیا ہے میں بھی اتوں کا ذمہ دار بھی ہاں، اتنے رہا بھی ہاں، چلو ڈسٹرکٹ اٹارنی صحیح شہر رہا سی، لیکن مینوں انہاں دی۔ رخ کرتے ہیں شکارپور کا۔ شکارپور میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے گڑھی یاسین تھانہ پر مزید 5 پولیس اہلکار مقرر اور 72 بند گاڑی دینے کا اعلان۔ جی بالکل، صدیق کھکھرانی کی رپورٹ کے مطابق SSP شکارپور نے سٹی DSP شکارپور محمد مٹھل کھکھرانی کو گڑھی یاسین کے امن و امان کا جائزہ لینے کے لیے گڑھی یاسین بھیجا۔ سٹی DSP شکارپور محمد مٹھل نے DSP آفس گڑھی یاسین میں مختلف تنظیموں، بازار ایسوسی ایشن، سماجی اتحاد کے رہنما اور صحافیوں سے میٹنگ کی، جبکہ میٹنگ میں DSP گڑھی یاسین اصغر اوان، SHO گڑھی یاسین طارق لاکیر، SHO بڈو ممتاز چنا سمیت سب ڈویژن گڑھی یاسین کے تھانوں ڈکن، بڈو آغا فارم، دلاور مارفانی کے SHOs نے شرکت کی۔ میٹنگ میں سٹی DSP محمد مٹھل کھکھرانی نے شہریوں اور صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے SSP شکارپور تنویر حسین تنیو کی جانب سے پولیس اسٹیشن گڑھی یاسین پر مزید 5 اہلکاروں کے ساتھ ایک وقتر بند گاڑی دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں سانگھڑ سے۔ سانگھڑ کی تحصیل سنجھورو کے نواحی گاؤں عبدالرشید بروہی اسکول گورنمنٹ پرائمری عبدالرشید بروہی اسکول سیمز کوڈ 4050-20-8 کی بلڈنگ جو کہ 5000 فٹ کی اراضی پر مشتمل 2006 سے تعمیر ہوا اور اس کے بعد کوئی بھی تعمیراتی کام نہ ہو سکا۔
اور स्कूल 2022 तक टूट फूट का शिकार होता चला गया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कोई गौर व फिक्र नहीं किया जा रहा और ना ही कोई तहसील के नुमाइंदगान ने यहाँ पर गौर व फिक्र किया। वज़ीर तालीम की तरफ से भी कोई गौर व फिक्र नहीं किया जा रहा। 2022 में तो मुस्तहिक और गरीब और ज़हीन शागिर्दों को तो किताबें तक ना मिल सकी, बस ह्यूमन राइट्स की तरफ से ही शागिर्दों की अपनी मदद आप के तहत किताबें और कापियाँ तकसीम की। अगर बात की जाए हमारे तालीमी इदारों की तो हमारे काफ़ी स्कूल बंद पड़े हैं और उस्ताज़ा की भी बहुत बड़ी तादाद में कमी है। वज़ीर तालीम को तालीमी इदारों पर ज़ेर गौर करना चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट अब्दुल रशीद प्राइमरी स्कूल में भी सिर्फ एक ही उस्ताद है और एक उस्ताद कितनी क्लासों को कवर कर सकता है? एक उस्ताद तो सिर्फ एक ही क्लास ले सकता है। अगर गौर किया जाए तो स्कूल के बिल्डिंग पर तो 2 क्लासें हैं, 5000 फुट पर तो 6 से 7 क्लासें भी बन सकती हैं। जी, इस वक्त मैं सांगड़ की तहसील सिंजोरो के नवाई गांव अब्दुल रशीद बिरोही स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग का बहुत ही बुरा हाल है और ये 2 क्लासों में स्कूल मुश्तमिल और 5000 फुट की एराज़ी पर 2006 से तामीर हुआ और इस स्कूल की जो बिल्डिंग है बहुत ही टूट फूट का शिकार है। यहाँ की आप बाउंड्री वाल देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए हैं और यहाँ पर ये 2 बाथरूम हैं। यहाँ पर पानी का कोई निज़ाम सिस्टम नहीं है और टूट फूट का शिकार है। और आप देख सकते हैं कि दीवारों की हालत और बिल्डिंग की हालत कितनी बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है। 2 क्लासों पर चलता हुआ प्राइमरी स्कूल जो है आज बहुत ही डैमेज बिल्डिंग हो चुकी है, कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि इसकी हालत बाहर से भी कितनी ख़राब और डैमेज हो चुकी है और इसके बाद 2006 के बाद कोई भी तामीराती सिस्टम नहीं हो सका और हालत स्कूल की ख़राब है और एक टीचर यहाँ पर मौजूद है। एक टीचर की हमें ज़रूरत है, एक ही टीचर है तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे 30-35 बच्चे से हमारे पास, तो एक टीचर की हमें ज़रूरत है। उसके बाद पीने का पानी नहीं है बच्चों के लिए। अभी तो हम अपनी तरफ से कुछ कर लेते हैं लेकिन वो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ऐसा काम करेगा जो हमें जो मुश्किल बुनियाद पर इसकी सहूलत दी जाए। उसके बाद हमें स्कूल की रिपेयरिंग की मतलब ज़रूरत है, बहुत जल्दी हमें ये चाहिए। बाउंड्री वाल गिर रही है, अगर बच्चों पर गिर जाए किसी दिन तो ये भी हमें चाहिए। और भी हमें काफ़ी चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, ये जब ये शुरू में जब स्कूल ये स्टार्ट हुआ था तो ये कौन से सन में ये स्कूल स्टार्ट हुआ था और इसकी स्ट्रेंथ क्या थी? 2006 में ये वजूद में आया। उससे पहले मतलब यहाँ पर जो मट्टी है हमने अपनी मदद आपके तहत और कुछ तादर रशीद वालों ने चाहती इनकी हेल्प से हमने जो है मट्टी वगैरह डलवाई है, ये पार्क वगैरह थोड़ा सा हमने सिस्टम किया है बच्चों के खेलने के लिए। तो यहाँ पर बारिशों में जो पानी खड़ा हो जाता था पहले जो है तो बड़ी तकलीफ थी हमें। अच्छा, ये कौन सी क्लास तक ये स्कूल मौजूद है? ये 5th तक है, 5वीं प्राइमरी। अच्छा, ये प्राइमरी स्कूल है तो इसके लिए आगे जद्दोजहद जारी नहीं है आप लोग? हम तौर पर जितना कर सकते हैं मतलब करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी। अच्छा, गांव वालों की तरफ से जो आप हमारे कितने ये गांव कितना बड़ा गांव है किस हिसाब से बता सकते हैं? गांव तकरीबन ये 20-25 घर हैं यहाँ पर, 25-30 घर हैं यहाँ पर। हिंदू भी हैं उसमें, वो काफ़ी गरीब भी बच्चे हैं जिनके लिए वो मतलब पेंसिल कापी तक भी कुछ नहीं कर सकते। ये कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बुक्स हमें मिलती हैं या अपनी तरफ से या गाँव वालों की तरफ से हम हेल्प करते हैं अपने हिसाब से। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के ज़िले जनरल सेक्रेटरी खुर्रम रियाज कानू एडवोकेट ने कहा कि पीडीएम करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ और एहतसाब का रास्ता रोकना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अवाम के मुस्तरद शुदा करप्ट सियासतदान जितने चाहें जतन कर लें, उन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात 2023 से पहले किसी सूरत नहीं होंगे। हुकूमत अपोजिशन की भी सियासी और इज्तिमाई और एहतजाजी हिकमत अमली से परेशान नहीं, बल्कि हुकूमत हर मुहाज पर अपोजिशन का मुकाबला करने को तैयार है। हुकूमत तमाम फैसले मुल्की मफाद में कर रही है। हुकूमत ने इदारों में सियासी मुदाखलत ख़त्म कर दी, जिसका सारा क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है। अपोजिशन ने अपने मफादात के लिए रियासत मुखालिफ बयानियाँ अपनाया। अपोजिशन जमातें सिर्फ अपनी सियासत को बेचने की तदाबीर कर रही हैं, लेकिन उन पर अवाम दोबारा एतमाद करने को हरगिज़ तैयार नहीं, बल्कि उन्हें तो सियासी दौड़ का हिस्सा तस्लीम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें चाहें सड़कों पर आकर एहतजाज करें, मगर उनकी ये इंतशार की सियासत उनके किसी काम नहीं आएगी। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा साबिक यूसी चेयरमैन मलिक इमरान रहमत डोगर ने कहा
کہ حکمران اپوزیشن کے خلاف بے چاک کارروائیاں اور کر کے عوام کی توجہ مہنگائی سمیت دیگر درپیش مسائل اور اپنی نااہلی سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر عوام ان نالائق حکمرانوں کو NRO نہیں دے گی اور اقتدار کے ایوانوں سے نکال باہر کرے گی۔ کہا کہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر بڑی بڑی باتیں کرنے والے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار آج عوام کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ عوام کی سب سے بڑی تمنا اور دعا ان عوام دشمن حکمرانوں سے جلد از جلد نجات ہے، جو جلد پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ بے حس حکمران عوام کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لینا چاہتے ہیں۔ خود کو عوام دوست کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ سلیکٹڈ حکمرانوں کے پاؤں اکھڑے چکے ہیں اور ان کے اقتدار سے رخصتی طے ہے۔ عوام کو اب ان کے اقتدار کی گرتی دیوار کو آخری دھکا دینا ہوگا۔ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی۔ ترقی یافتہ پاکستان نالائق حکمرانوں کی ترجیح نہیں۔ نواز لیگ کے دور اقتدار میں اٹھائے گئے اقدامات کی بدولت عوام کو ہاتھ سے ریلیف موجودہ حکمرانوں کو برداشت نہیں ہوا، جسے سبوتاژ کر کے عوامی دشمنی کی گئی۔ 3 سالوں میں حکمرانوں نے ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کی بجائے ملک کو مزید مسائل کی دلدل میں دھکیل دیا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا کہ پاکستان کے سب سے بڑے جمہوری ایوان سینٹ میں حکومت اور اپوزیشن نے جو گھناؤنے کھیل کھیلے، اس سے عوام کا موجودہ جمہوریت اور PTI، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ سینٹ میں اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل پر اپوزیشن کا کردار کوئی اور قوم کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن اسپیکر کے سامنے کھڑی ہو کر IMF کا جو یار غدار ہے کہ نعرے لگاتی ہے، ان کا دوہرا معیار عوام کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ تینوں سیاسی جماعتوں نے اپنے سینٹروں کو گھروں میں بٹھا کر اسٹیٹ بینک کا بل پاس کروایا۔ اختر ڈار نے کہا کہ یہ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان کو خوشحال اور مستحکم کرنے کی بجائے تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ سینٹ میں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے انتخابات میں جو گھنونے کھیل کھیلے گئے، اس سے پوری قوم سے سرشرم سے جھک گئے۔ وقت آ گیا ہے کہ ملک کے جوان ان سیاسی مگرمچھوں کی جان سے نکل کر پاکستان کے استحکام کے لیے قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے آئیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی رہنما سابق UC نائب ناظم چودھری اظہر محمود ورک نے کہا کہ موجودہ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے۔ ملک کی عوام کی مشکلات اور مسائل میں دن بہ دن ہونے والا اضافہ ہونا حکومت کی نااہلی، ناکامی اور ناتجربہ کاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا فیصلہ بلاول بھٹو زرداری کی عوام دوستی اور جمہوریت پسندی کا ثبوت ہے، جس میں پیپلز پارٹی شیخو پورہ بھرپور شرکت کریں گے، جس کے لیے چالے پرعزم اور تیار ہیں۔ پاکستان کی معیشت بدحالی اور تنزلی کا شکار ہو چکی ہے۔ اگر موجودہ حکمرانوں سے نجات نہ پائی گئی تو ان کے غلط فیصلوں کے باعث وینٹیلیٹر پر منتقل ہوتی معیشت کا ایسا دھڑن تختہ ہوگا کہ یہ کئی سال تک اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو پائے گی اور اس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ حکمرانوں پر عائد ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ ایوان صنعت و تجارت شیخو پورہ کے زیر اہتمام آل پاکستان چوتھی سالانہ ڈبل مینز بیڈمنٹن چیمپئن شپ حافظ آباد کے راجہ محمد شفیق اور راجہ حسن نے اپنے نام کر لی۔ چیمپئن شپ میں 32 اضلاع سے بیڈمنٹن کے نامور کھلاڑی شریک ہوئے اور اپنی صلاحیتوں کے بھرپور جوہر دکھائے۔ تاہم فائنل مقابلہ حافظ آباد کے راجہ محمد شفیق اور راجہ حسن کی جوڑی نے اپنے ہی ضلع کے ذوالقرنین اور محمد وسیم کو ہرا کر اپنے نام کر لیا۔ شائقین کی بڑی تعداد نے مقابلے دیکھے اور بھرپور لطف اندوز ہوئے۔ چیمپئن شپ کے اختتام پر مہمان خصوصی چیئرمین ایوان صنعت و تجارت شیخو پورہ منظور الحق ملک، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر شیخو پورہ فیصل جاوید اور ٹورنامنٹ آرگنائزر علی نواز نے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ شیخو پورہ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما سابق ضلعی صدر تاجر ونگ شیخ نذیر احمد کا کہنا ہے کہ حکومت نے غریب اور مستحق طبقے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھا کر انتخابی وعدوں کی تکمیل کی، جس کے تحت آج لاکھوں افراد کو ریلیف حاصل ہے۔ غریب عوام کی فلاح و بہبود حکومت کا بنیادی ایجنڈا ہے، جس کی تکمیل کی خاطر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ برسر پیکار ہے۔ حکومت کے اقدامات سے آج پاکستان میں ملازمتوں کے موقع بڑھے اور حکومتی اقدامات کے باعث ہی شفافیت اور میرٹ کی بالادستی عمل میں آئی، جس سے تمام امور متاثر اور مؤثر خطوط پر استوار ہوئے۔ سابق حکمرانوں اور ان کی حواریوں نے کرپشن کی ہوشربا داستان رقم کی، مگر موجودہ حکومت کرپشن کے بیج کو منو مٹی تلے دفن کرے گی۔ ماضی میں عوام کے نام پر شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبے اصل میں کرپشن کا ذریعہ تھے، لیکن اب اس روایت کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی لازوال جدوجہد سے ان کے کرپشن میں لتہرے ہوئے چہرے بے نقاب ہوں گے۔
یہ طے ہو گیا کہ اب پاکستان اور کرپشن ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ وہ دور بھی آئے گا جب عوام کرپشن کا ذکر تک نہیں سنیں گے۔ رخ کرتے ہیں رحیم یار خان کا۔ سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان سرائیکی فنکاروں کی حوصلہ افزائی اور ان کی بہتر رہنمائی کے لیے ڈائریکٹر پنجاب آرٹ کونسل بہاولپور اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی رحیم یار خان آمد۔ سرائیکی فنکاروں کی جانب سے والہانہ استقبال بھی کیا گیا۔ جی بالکل، رحیم یار خان سرائیکی فنکاروں کی جانب سے نجی ہوٹل میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈائریکٹر پنجاب آرٹ کونسل بہاولپور محمد سلیم کیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سہیل کامران متیلا نے خصوصی طور پر شرکت کی، جس پر فنکاروں کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ تقریب میں سرائیکی فلموں کے نامور فنکار، ڈائریکٹر، رائٹر، سنگر اور سینئر کیمرہ مینوں نے شرکت کی۔ تقریب کا مقصد سرائیکی فنکاروں کی حوصلہ افزائی اور ان کی بہتر رہنمائی کرتے ہوئے جلد رحیم یار خان میں آرٹ کونسل کی بلڈنگ کا قیام تھا۔ رخ کرتے ہیں گیمبر کا۔ گیمبر میں کھاد کا بحران، نوبت چوریوں تک آ گئی۔ کھاد کے گودام سے سینکڑوں بوریاں چوری ہو گئیں۔ پولیس چوروں کا سراغ لگانے میں مصروف۔ ڈی پی او ساہیوال کا جائے وقوع کا دورہ۔ ایس ایچ او کو ملزمان تک جلد پہنچنے کی ہدایت کی گئی۔ کھاد کے بحران سے جہاں ہیں کسان پریشان، وہیں نامعلوم چوروں نے یوسف والا سے اور واقعہ ایف ایف سی کھاد کے گودام سے کھاد کی 337 بوریاں چوری کر لیں اور فرار ہو گئے۔ معاملہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال صادق بلوچ کے علم میں آیا تو انہوں نے ڈی ایس پی صدر سرکل عبدالرحمان عاصم، ایس ایچ او یوسف والا اصغر علی بھٹی کے ہمراہ جائے وقوع کا دورہ کیا۔ ڈی پی او نے گودام میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے فوٹیج حاصل کر لی اور سیکیورٹی گارڈز عملے سے معلومات حاصل کرتے ہوئے ایس ایچ او کو مقدمہ جلد از جلد حل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ملک وال سے۔ اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق ملک وال میں استقبال بہار پر سالانہ جشن نیزہ بازی کا شاندار انعقاد ہوا۔ مقابلہ جات میں ملک بھر سے 35 ہارس کلبوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں گھڑ سواروں اور گھوڑوں نے شرکت کی۔ پہلی پوزیشن رانا لطیف اور بھلیوال کے کلب نے حاصل کی، جبکہ سنگل ٹرافی ینگ رائڈر 13 سالہ سوار ہاشم حیات گوندل آف کوٹ بلوچ نے جیت لی۔ جشن نیزہ بازی کا انعقاد پھالیا کے نواحی علاقہ گجن میں پیر برکت علی شاہ بخاری کے سالانہ عرس پر کیا گیا، جس کی صدارت سجادہ نشین دربار عالیہ گجن شریف پیر سید کیسر عباس بخاری نے کی۔ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے گھڑ سواروں کو ٹرافیاں بھی دی گئیں۔ جی بالکل، پھالیا میں شاندار جشن نیزہ بازی میں اپنے اپنے کلبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے رنگا رنگ اجلی وردیوں میں ملبوس کلا اور دستار پہنے پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کرتے گھڑ سواروں اور ان کے گھوڑوں کی نرالی شان اور بانگ پن دیکھنے والوں کو بہت محظوظ کرتا رہا۔ مقابلہ جات کی صدارت پیر سید کیسر عباس بخاری نے کی، جبکہ ججز کے فرائض چوہدری سجاد حسین تاڑڑ اور جاوید اقبال گجر 3 چک نے انجام دیے۔ کنوینئر نیزہ بازی چوہدری بابر ریاض شاہی اور چوہدری مظہر اقبال تاڑڑ ٹھہرے۔ نیزہ بازی کے مقابلہ جات میں ملک بھر سے 35 ہارس کلبوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں گھڑ سواروں اور گھوڑوں نے شرکت کی، جن میں سے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلی پوزیشن رانا لطیفو بھلیوال گجرات کے کلب نے حاصل کی۔ دوسری پوزیشن زریاب بشیر تاڑڑ آف پنڈی کالو کے ٹینٹ پیکنگ کلب نے حاصل کی۔ تیسری پوزیشن کے حقدار فیصل الطاف بوسال کے کلب فخر بوسال نے حاصل کی، جبکہ سنگل ٹرافی ینگ رائڈر 13 سالہ سوار ہاشم حیات گوندل آف کوٹ بلوچ نے حاصل کی۔ شدید سردی کے باوجود شائقین کی بہت بڑی تعداد جیتنے والے گھڑ سواروں کی پیزیرائی کرتے رہے۔ عرس مبارک پر نیزہ بازی کے ساتھ ساتھ بچوں اور خواتین کے لیے منیاری کھلونوں، مٹھائیوں اور پھلوں کی دکانوں کے ساتھ ساتھ موت کا کنواں، جھولے اور چڑیا گھر بھی نصب تھا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ملک وال سے۔ تحصیل ملک وال کے علاقہ بوسال سکھا بینک چوک میں اہل محلے کا صفائی کے ناقص انتظامات پر شدید احتجاج۔ اہل علاقہ کی ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین محمد شاہد کے سامنے دردمندانہ گزارش ہے کہ ایک بار محلے کی صفائی کا جائزہ لیا جائے اور صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ اس جگہ پر ایک سکول بھی ہے، یہاں سے اسکول کے طالبات اور طلبہ گزرتے ہیں اور ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس گندگی کی وجہ سے اس کے آس پاس جو گھر آباد ہیں ان کو سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ اہل محلہ نے کہا کہ ہمارے بچے کہیں اس گندگی کی وجہ سے کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ایک بار پھر ڈی سی او منڈی بہاؤالدین محمد شاہد اور اسسٹنٹ کمشنر ملک وال عثمان غنی سے اپیل کرتے ہیں کہ اس گندگی کے ڈھیر کو یہاں سے ختم کروایا جائے۔ اس بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں ملک وال سے ہمارے نمائندے اسلم جاوید۔ جی اسلم، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی، اس وقت ہم ملک وال کے علاقہ بوسال میں موجود ہیں، جہاں پر تقریباً گاؤں کے ہر چوک میں جو ہے روڈی کے لوگ ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر گندگی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں۔ آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس
शहर में गिरे हुए हैं जी। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और ख़ास तौर पे इस हिसाब से जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो हमारा गांव है बुसाल, ये मेन चौक है, बैंक चौक इसको बोलते हैं, और ये बिल्कुल हमारे गांव के मिडल हिस्सा ये बनता है। और इसके अंदर ये देख लें, आपके सामने है, ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है, कूड़ा करकट यहाँ पे फेंका जाता है। ठीक है, हम इस हिसाब से और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस गंदगी के ढेर को यहाँ से उठाकर बाहर फेंका जाए कहीं, और यहाँ पे सफाई सुथराई का जो है बंदोबस्त किया जाए। जी, इन लोगों का कहना है कि यहाँ से कूड़ा जो है वो उठवाया जाए ताकि जो है ना वो लोग जो है बीमारी से बच सकें। इन लोगों ने डीसी मंडीवाल मोहम्मद शहद और असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान गनी से अपील की है कि खुदारा इस गंदगी को उठाया जाए। कैमरामैन सद्दक ज़िया के साथ असलम जवेद, ऑन न्यूज़ मलकवा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।